قطع کلامی معاف شاہ جی، شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں. وہ پچھلے والے لیکچرز میں سے کوشچن آیا ہے کلیئر، ایک تھوڑی سی بات نہیں ہوئی کہ وہ جو آپ نے واقعہ پورا بتایا نہیں تھا، حجاج بن یوسف والا، سعید بن جبیر کے ساتھ جو مکالمہ تھا، تو اس میں آپ نے جو سورت کا حوالہ دیا تھا وہ سورہ اعراف 40 نمبر آیت بول لی آپ نے. 41 سورہ اعراف ہی تھی تو وہ، لیکن وہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے نکال کے دیکھی ہے تو وہ اس میں آگے آدھے پیچھے ہو گئے نا، 40-41 کا فرق ہو گیا ہوگا نا. اچھا ابھی میں نکال دیتا ہوں وہی جس میں انہوں نے پڑھ گیا. میں ابھی بتا رہا ہوں، ایک منٹ. سورہ مریم تو نہیں تھی، یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ابھی آپ کے سامنے نکال دیں. خاتون ہے جنہوں نے وہ ارم نہیں آتی جو ہماری کلاس میں. اچھا آپ کا ڈریس خوبصورت کیا ہوا. چلیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے شاید. ہاں بھائی، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ مومن قریش کون. یہ فرماتے ہیں اذا جبرائیل علیہ السلام فی بعض ما کان ینزل علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یہ جبرائیل امین آپ کو ماشاءاللہ مدینہ منورہ کے عمرے کے لیے یا چلے گئے، ایک خاص مقام تھا یہاں جبرائیل آیا کرتا، اس کو کہتے ہیں مقام جبرائیل. ایک ہے باب جبرائیل. باب جبرائیل وہ دروازہ ہے جس سے پیغمبر آتے جاتے، وہ وہیں سے آتا تھا. اس کے آگے برامدس ہے، اس اینڈ پہ پیغمبر کا آج کل وہاں روضہ ہے، اور پہلے پیغمبر وہاں رہتے تھے. تو اس کے روشن دان ہے، اس کو مقام جبرائیل کہتے ہیں کہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا تو سلام ہے، تو وہاں سے پیغمبر سے بات چیت کرتا. یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے جبرائیل آیا کرتا تھا وہاں سے آیا اور اس نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم یحب السلام و یقول، آپ کے پروردگار میں آپ کو درود و سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کیا ان اہل الکہف اسر الایمان اظہر الشرک، اصحاب کہف نے ایمان کو چھپایا اور شرک کا مظاہرہ کیا. ہم بھی بتاتا ہوں مسئلہ. فآتاہم اللہ اجرہم مرتین، اللہ نے ان کو ڈبل اجر دیا. یعنی عام مومن کو اگر فرض 1 لاکھ روپے ملتا تھا تو ان کو 2 لاکھ روپے. اب یہ کہ ان ابا طالب علیہ اسر الایمان واظہر الشرک، اسی طرح جناب ابی طالب علیہ السلام نے بھی بظاہر وہ مشرکوں میں سے، یعنی ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، پیغمبر کی سرپرستی کی، پیغمبر کی حمایت کی سب، لیکن اس طرح جیسے لوگ ان کے پیروکار ہو گئے یا کلمہ شہادت پڑھا یا ان کے ساتھ اس طرح جناب بھی طالب نہیں ہوئے، وہ بزرگ تھے. فآتہ الاجر من جناب بھی طالب کو اللہ نے ڈبل دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اظہر الشرک، شرک کیسے اظہار کیا. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اصحاب کہف نے بھی، اب میں کس طرح بتاؤں، آپ سورہ کہف پڑھتی ہیں اس کی تفسیر میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ 9 بندے تھے اور وہ زمانے کا بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اپنے آپ کو بادشاہ خدا کہلاتا ہے، اور اس نے جو کابینہ بنائی ہوئی تھی نا، اس نے ایک پروٹوکول رکھا تھا کہ کابینہ کو سجدہ کرے. اچھا، تو وہ اب یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ قرآن مجید میں جو واقعہ ہے وہ واقعہ وہاں سے نکل آئے،
یہاں سے قرآن مجید کا واقعہ شروع ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے اس کو سجدہ کیا کہ نہ کیا. قرآن یہی ڈائلاگ بتاتا ہے جب آپ سورہ کہف پڑھتی ہیں تو یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ کچھ گروپ تھے، جوان تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو کیوں سجدہ کریں، تو بندہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. اب وہ پہلی دفعہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، جب کچھ دیر کرتے رہے بعد میں ان کو خیال آیا یہ مسئلہ ہے. تو کیا آپ نے یہ قرآن میں واضح نہیں ہے. اچھا تو اب اسی تو اس لیے یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اصحاب کہف نے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور شرک کا مظاہرہ کیا. یعنی اس کا یہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر وہ کابینہ کے ساتھ اس کو سجدہ کرتے رہے. یہ وہی بتاتی ہے. جبکہ جناب ابی طالب کی کوئی ایسی بات نہیں ظاہر ہوتی کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی مشرکوں جیسا کام کیا، معاذ اللہ بت پرستی کی یا بت خریدے، بت بیچے یا گھر میں بت رکھا، کیونکہ وہ ان دنوں میں بت پرست کی پہچان تھی. میں نام لگا ابو جہل نے ایک بت رکھا، اس کا نام تھا حبول. ابو سفیان رکھا تو اس کا نام تھا لات، کسی نے منات، کسی نے کچھ. انہوں نے یہ جو بت پرست تھے نا ان کی پہچان تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے اور باقاعدہ اس کی پرستش بھی کرتے تھے اور دوسرے لوگ آ کے اس کی منتیں بھی اتارتے تھے، چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے. یہ تو یہ بات جناب ابی طالب سے صادق نہیں آتی. اب انہوں نے یہ کہا کہ نبی تعالیٰ اظہر الشرک، یہ اس لیے کہا ہے کہ ان کے روابط اور تعلقات اور دوستانہ مشرکوں سے تھے. اب وہ چونکہ معاشرہ تھا نا، یعنی بے شک بظاہر طور پہ بنی ہاشم کے بہت کم لوگ مشرک تھے. ابو لہب تھا بس، وہ اس لیے ابو لہب تھا کہ ابو سفیان کا بہن ہوئی تھا. ابو سفیان کی بہن ابو لہب سے گئی ہوئی تھی تو وہ بھی بنو امیہ کے دین پہ چلا گیا. یہ بنی ہاشم کا ایک بندہ ہے جو مشرک ہے. اس کے علاوہ باقی بنی ہاشم کے پیغمبر کے چچا جو حضرت عباس چچا تھے، حضرت حمزہ چچا تھے، حضرت ابی طالب چچا تھے، حضرت زبیر چچا تھے، وہ کافی ان کے 8-9 چچا تھے پیغمبر کے. ان میں سے کسی کے بارے میں یعنی تاریخ میں لکھا ہوا کہ یا بت رکھتے تھے یا بت بناتے تھے یا بتوں کو پوجتے تھے، کوئی خبر نہیں ہے. ابو لہب کے بارے میں ہے کہ وہ ابو سفیان کا چونکہ بہن ہوئی تھا تو وہ ان کے ساتھ مل گیا، وہ لوگ بت پرست تھے. تو یہ اب یہاں مسئلہ ہے جناب ابی طالب نے شرک کیسے کیا. اس سے مراد آپ غلط فہمی نہ کریں، اس سے مراد تھا کہ حضرت ابی طالب کے مشرکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ضرور تھے اور وہ چاہیے بھی تھے کہ اگر جناب ابی طالب بھی پیغمبر کی طرف کھل کے سامنے آ جاتے ہیں نا تو وہ بھی پیغمبر کی حفاظت نہ کر پاتے. وہ ان کا پیغمبر کی حفاظت کرنے کا ایک گر یہ تھا کہ بظاہر ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے. کیونکہ آپ کو حیران ہوں گی، تاریخ آپ نے پڑھی ہے کرنی باجی غور سے، میں بعد میں نکال دوں گا، پریشان نہ ہو کہ آپ ماشاء اللہ نے پڑھا ہوگا کہ جب بھی مشرکین آئے ہیں جناب پیغمبر شکایت کرنے جناب ابی طالب کے پاس آئے ہیں، انہوں نے پیغمبر سے راست بات نہیں کی. ایک دفعہ کی تھی لیکن شروع میں وہ آتے ہی ان کے پاس رہے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ کہا، وہ ہمارے برادر علیہ سنت ان پہ یہ قسم کا الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب انہی میں سے تھے، جو کہ یہ روایت بھی یہ کہہ رہی ہے. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ وہ اس لیے تھے کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات، کیونکہ ان تعلقات اگر نہ رکھتے معاشرے میں رہ نہیں سکتے تھے. میں بھی اس زمانے کو نہیں جانتا، آپ تو بالکل ہی نہیں جانتے کہ جب ہندو سکھ اکٹھے رہتے تھے، مسلمان ہندو سکھ، تو ان کے ساتھ ان کے بڑے بڑے قریبی تعلقات ہوتے تھے، برادرانہ، گھریلو، فیملیز کے. تو اس طرح وہ مشرک کے، مسلمانوں کے یا بنی ہاشم اور بنو امیہ کے سے تعلقات تھے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ وہ بھی مشرک تھے. اس روایت میں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے ایمان چھپائے رکھا اور شرک کا مظاہرہ کیا، اسی طرح جناب ابی طالب نے بھی ایمان چھپائے رکھا اور شرک کا مظاہرہ، لیکن شرک کا مظاہرہ اس طرح نہیں ہے. وہ تو چونکہ پہلے کابینہ میں تھے، اور ہو سکتا ہے اب یہ میں روزے سے غلط نہ کہہ دوں کہ صحابہ کا اگرچہ امام یا نبی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑے مقدس لوگ ہیں جن کا صرف قرآن مجید بڑے کیا کہنا چاہیے نمایاں طور پہ آیا ہے. تو وہ ظاہر یہ ہے کہ کچھ دیر وہ کابینہ میں رہے ہیں، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ یہاں تو سجدہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بھاگے، اور جس سے قرآن مجید کی کہانی شروع کرتا ہے. تو یہاں ابو طالب کا اظہر شرک کا معنی یہ ہے کہ ان کے تعلقات مشرکین سے تھے صرف،
یعنی وہ معاذ اللہ ان کی طرف بت پرست نہیں تھے، اور نہ ہی جب پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا نہ ہی وہ پیغمبر کو چھوڑ کے ان کے ساتھ مل گئے۔ جناب ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ وہ مشرک ہوتے یا وہ پیغمبر کے دین سے بیزار ہوتے تو کبھی وہ پیغمبر کی سرپرستی نہ کرتے۔ انہوں نے باقاعدہ سرپرستی کی ہے، ان کو سیکیور کیا ہے، ان کی حفاظت کیا ہے، ان لوگوں کو ڈانٹا ہے کہ اگر تم نے اس کو کچھ کہا، بلکہ بعض بات میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر کے زیادہ دشمن ہو گئے تو جناب ابی طالب کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے پہ زیادتی یعنی تشدد نہ کریں، تو وہ انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ یہ تمام جو عبودہ مشرکین تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ مکے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب ابی طالب اپنے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو لے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تلوار دی، ایک تلوار بے نیام ننگی، اور کھڑا کرتی ہو، اور آپ کھڑے ہو کے آپ نے تقریر کی کہ سن لو اے سرداران وہ قریش، اگر تم میں سے کسی نے میرے بچے، اب ہمیشہ پیغمبر کو میرا بچہ کہتے تھے، تھا تو بھتیجا نا، کسی نے میرے بچے کے بارے میں کسی قسم کا خیال کیا تو یہ دیکھ لو میں نے ان بچوں کو کہہ دیا ہے کہ جو کرے اس کا سر ہوگا۔ وہ ڈہر گئے کہ یہ اتنے پھر اس طرح وہ چھپ کے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو برا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا تو کیا برا کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، یہ پوچھنے کے لائق ہے۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دوں، یعنی وہ انہوں نے اتنا زبردست سیکیور کیا جناب پیغمبر اکرم کو کہ یعنی قتال سے فرق نہیں، قتال ہے نا، تلوار پکڑا دی مار ڈالو، تو یعنی یہ ازر شرک کا یہاں معنی صرف یہ ہے، میں یہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے یا اس حدیث سے یہ آپ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ وہ مشرکوں کے ساتھ تھے یا اللہ نہ کرے وہ بت پرستی کرتے تھے، نہیں، صرف ان کے معاشرتی تعلقات، اور وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر وہ تعلقات نہ ہوتا پھر پیغمبر، اور یہ بالکل اکیلے جیسے کہ 3 سال شعب ابی طالب آپ نے سنا ہوگا، وہ 3 سال بنی ہاشم میں بڑے مشکل ہیں، اور یہ سارے سوکھ کے کانٹا ہو گئے، جس میں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دولت خرچ ہو گئی اور جناب ابی طالب کی ساری صحت گر گئی۔ کیا وہ دونوں نکلے یا کے بعد بگڑے فوت؟ 3 سال گئے، پیغمبر کو 7 سال ہوئے تھے، اعلان رسالت کو کہتے ہیں 7 بعثت، یعنی بعثت کو 7 سال گزرے تھے کہ وہ چلے گئے، شاید کیوں چلے گئے کہ انہوں نے بنی ہاشم سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، تمام مشرکین مکہ نے، کہ ان سے نہیں کچھ لینا، ان کو نہیں کچھ دینا، حتیٰ کہ بازار میں ملے تو الیکس لیک بھی نہیں کرنی، ان کو بالکل نکاح شادی تو خیر پہلے سے ہی بند تھی، تو یہ تو وہ اب جب یہ حالت ہو گئی تو وہ بیچارے بنی ہاشم اب ایک تماشا بن کے رہ گئے کہ کوئی ان سے نہ بولتا ہے، نہ چالتا ہے، نہ سودا دیتا ہے، نہ سودا بیچتا ہے، یعنی بالکل۔ پھر جناب ابو طالب نے کیا کیا، تمام بنی ہاشم کو لے کے وہ اپنے علاقے میں، شعب ابی طالب کو 2 پہاڑیوں کے درمیان درہ سا تھا، درہ اس کو کہتے ہیں، ادھر ایک پہاڑی راستہ درمیان، وہ جناب ابی طالب کی ملکیت تھی، تو وہ اپنے تمام بنی ہاشم کو لے کے وہاں چلے گئے تاکہ اس شرمندگی سے یعنی بچ جائیں، اور کیونکہ نہ کوئی کھانا دیتا تھا نہ اسے لیتا تھا، اور دکاندار کو منع کر دیا تھا کہ اگر یہ سودا لینے آئے نہ دو۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ہم ان کو نہ کھانا ملا، مطلب بازار میں سودا گوشت نہیں ملا، دال نہیں ملی، ترکاری نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب ابی طالب ان کو لے کے چلے گئے، اور وہ بیچارے اس دور میں جوان کون تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ بزرگ تھے لیکن ہم جوان تھے، حضرت علی علیہ السلام، حضرت جعفر، حضرت یہ عقیل، یہ جوان تھے۔ تو یہ راتوں کو پہاڑ کراس کر کے دشوار گزار پہاڑ سے کسی کوئی 8-9 کلومیٹر پہ وہ بلیک میں روٹیاں لاتے تھے، بلیک میں، یعنی اگر عام روٹی کا ریٹ 10 روپے تو ان کو 100 روپے میں ملتی تھی۔ اس طرح جناب سیدہ اور جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ختم ہو گئی کہ وہ ایک روٹی کے عوض ان کو 10 گنا قیمت دینا پڑتی تھی، لیکن بار منگواتی تھی وہ، اگرچہ وہ تھوڑی تھوڑی کھاتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 جب ان کی دولت ختم ہو گئی اور جناب ابی طالب جیسے ان کی صحت ختم ہو گئی، وہ خود بھوکے رہتے تھے نا، وہ تھوڑی سی کھا لیتے تھے جس سے زندگی باقی رہے۔ باقی نوجوانوں بچوں، خواتین بھی تھی نا اس میں، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، تو ان کو کھلا دے، بالکل کروالا ہے ملا والا مسئلہ تھا۔ تو اس طرح اب آخر میں جب دولت ختم ہو گئی، وہ بلیک میں روٹیاں نہیں آ سکتی،
تو اب کیا ہوا؟ اب وہ آئے کیسے؟ وہ صرف پیغمبر کے معجزے سے آئے کہ پیغمبر نے سورہ کوثر لکھ کے تو خانہ کعبہ میں لٹکا دی تھی. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک معاہدہ لٹکا دیا. اور وہ جو انہوں نے کیا آپس میں کہ ہم سب نے متفقہ یہ معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم سے نہ ہم کچھ لیں گے نہ دیں گے جب تک یہ پیغمبر کا نام لے کے یہ ہمارے بتوں کو بوڑھا کرنا نہیں چھوڑ. یہ دونوں تحریریں لٹکی ہوئی خانہ کعبہ. 3 سال ہو گئے تو اب پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا جو معاہدہ ہے نا اس میں لفظ اللہم، وہ یا اللہ نہیں کہتے تھے، یا اللہ کہ اللہم کہتے تھے، معنی یا اللہ ہی ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں. تو وہ اس کے آگے اللہم الرحمن الرحیم بھی نہیں کہتے تھے، اس میں اللہم بس یہ ایک لکھ کے تو آگے معاہدہ لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر نے آپ چچا سے کہا تو مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ معاہدے میں صرف لفظ اللہم بچا ہوا ہے، باقی سارا معاہدہ دیمک کھا گئی. اور اس کے مقابلے میں میری آیت کوثر بالکل ٹھیک ٹھاک لٹکے، وہ دونوں برابر میں لٹکے ہوئی تھی. تو کیا یہ میری حقانیت کا ثبوت نہیں ہے؟ یہ ایک موقع بن گیا. وہ جناب نے لکھا لکھا بیٹھے ہوئے تھے مجھے بلا وہ فلان، تو وہ آٹومیٹکلی وہ بھی ویٹ کرتے کہ اب دیکھیں کیا اس کا وہ شو کہتے ہیں کہ وہ آخری رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ آئے سب کھڑے ہو گئے، وہ اعتراف تو کرتے ہی تھے. تو انہوں نے آ کے کہا بھی تم نے ہمارے ساتھ بائی کاٹ کیا، تم نے یہ معاہدہ کر کے لگایا، دیکھو اس کا کیا حال ہوا. اس میں صرف اس ایک حرف کا بچا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، باقی سارا دماغ کھا دیا. اور جو دیکھو میرے بھتیجے نے جو آیت لکھ کے لگائی ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. تو کیا میرے بیٹے کے حقانیت کا ثبوت نہیں ہے؟ اور سارے تو بالکل ٹھیک، صرف اللہم لکھا ہوا ہے، باقی سارا دماغ کھا دیا. اور جو دیکھا کہ آیت کوثر کی ایک حرف بھی نہیں مٹا ہوا اور بالکل مینوان جیسے لکھی. پھر انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے بھائی بات ختم. اور یہ شاب مثال سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں آئے. لیکن جناب خدیجہ سلام علیہ کے مطابق سے کمزور ہو چکے تھے کہ مزید ان میں سروائیو کرنا انگریزی ہے تو زندگی کو برقرار نہ رکھ سکے. پہلے جناب ابی طالب علیہ السلام انہوں نے 1 سال کا فرق لکھا ہے، لیکن ہماری عام تاریخ میں لکھا کہ سال ایک ہی تھا، کچھ مہینوں کا فرق. لیکن جو ان میں پچھلے 2-3 دفعے پڑھ رہا تھا ہاں موتا بسانتن کہ 1 سال کے بعد جناب خدیجہ فوت ہوئی، پہلے جناب ابی طالب فوت. لیکن اب تک ہم یہ سنتے ہیں جید علماء سے بھی اساتذہ سے بھی کہ سال ایک ہی تھا، مہینے میں پتہ 2 مہینے کے بعد کہتی ہیں. شاہ جی وہ اینڈ والا مہینہ ہوگا نا سال کا، اسی لیے تو عام الحزن کہا تھا رسول اللہ نے، عام الحزن اور آخری مہینہ ہوگا نا، مطلب اس لیے وہ اگلا سال کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ ساری باتیں کہ وہ یہ اظہر شرک کا معنی صرف یہ ہے، یہاں میں اس میں نے ساری تمہید آپ کے سامنے باندھ دی ہے کہ ان کا تعلق اگر وہ درمیان میں نہ ہوتے تو پھر پیغمبر کو اور بہت مشکلات پیش آتی. یہ جنہوں نے تھوڑا بہت وہاں تبلیغ کر لی ہے نا تو وہ نہ کر پاتے، کیونکہ وہ بھائی کاٹے کی بات ہی کوئی نہ کرتا، تبلیغ اس کو کرتے. تو جناب ابی طالب کہتے ہیں پیچا ایک درمیان میں کیا کہتے ہیں کڑی تھی تو جو ادھر بھی ملتی تھی ادھر بھی ملتی تھی، اس سے ان کا کسی نہ کسی طور رابطہ رہتا تھا. تو یہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان ابا طالب اسر الایمان و شرک، اظہر شرک کا معنی صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں. فآتاہ اللہ اجرہ مرتین، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کاف کو 2 اجر دیا، اسے جناب ابی طالب علیہ السلام. یہ پتہ کس کا جواب ہے؟ جو لوگ معاذ اللہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ یہ تھے، یہ اس کا جواب ہے. اگلا ہے جی کہ لا تخلو الارض من حجتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی زمین کو کبھی اپنے نمائندے سے خالی نہیں رکھتا. اور روایت کس پہ؟ امام صادق علیہ السلام کہ جبرائیل نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور یخبرہ عن ربہ، اور پیغمبر کی باتیں کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
انی لم اترک الارض الا وفیہا عالم تعرف بھی طاعتی وہدایا، میں اپنی زمین کو بالکل اس طرح نہیں رکھوں گا کہ اس میں کوئی، بلکہ ایک نہ ایک بندہ ایسا ضرور ہوگا کہ جس سے میری اطاعت اور میری ہدایت واضح، چاہے ایک بندہ ہو، یعنی بالکل میں گمنام یا بالکل بے نام، یا یہ نہیں کہ کوئی میرا نام ہی نہ لے، کوئی میرا یہ نہ کوئی، وَيَكُونُ نَجَاتًا فِيهَا بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إِلَىٰ خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخِرِ، اور ایک نبی کی وفات سے لے کے دوسرے نبی کے آنے تک درمیان میں اوصیہ رکھوں گا، جیسے پیغمبر کے آنے تک جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیہ تھے، جن کے آخری وصی کے شاگرد سلمان فارسی ہیں۔ یہ سلمان فارسی کون ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وصی تھے، اور سلمان وہ بھی ایران میں نیشا پور میں تھے، سلمان بھی ایرانی ہے تو وہ بھی وہیں تھا۔ تو یہ جستجو کہی اصل میں اس کے ماں باپ تھے، یہ آتش پرست، سلمان آتش پرست تھے، تو ان کو بہت اس سے نفرت تھی، تو یہ شروع سے اپنے خاندانی دین سے بیزار تھے، تو کبھی یہ عیسائیوں کی طرف چلے جاتے تھے، کبھی یہودیوں کی طرف چلے جاتے تھے کہ میں یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا مذہب ہے، تو اتنے میں یہ پہنچ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وصی کے پاس، اور وہ بھی آخری التموں میں تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم آ گئے ہو، اور حیران ہوئے کہ یہ مجھے جانتے ہیں، میرا انتظار تم کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ کا آخری وصی، اور اب مجھے کسی وصی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی آ گیا ہے جس سے پہلے اللہ نے وصی بنائے تھے، اور تم وہ بندے ہو جو ان کی زیارت کرو، تو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے موت نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری کو چل رہا، اور یہ تو پہلے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اب جب اسے پتہ چلا کہ نبی آ گیا ہے تو آٹومیٹیکلی پہلے نبیوں کا مسئلہ ختم ہو گیا نا، یعنی نہ حضرت موسیٰ کی شریعت رہی، نہ حضرت عیسیٰ کی رہی، اب تو پیغمبر کا مسئلہ ہو گیا، تو نے فوراً کہا کہ وہاں کہاں، انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ، اب میں یہ انگریزی بول رہا ہوں، نہیں بالکل مجھے پتہ صحیح تو نہیں ہے، لیکن وہ حرمین، اب حرمین ہم کیا کہتے ہیں، اور وہاں یہ کہلاتا تھا، یہ عربستان کیا کچھ کہہ لو، ان مکہ مدینے کو کہتے تھے وہ علاقے، اس علاقے میں تو تم جس طرح ہو جلد از جلد وہاں چلے گئے۔ اب آپ کو نہیں پتہ نا اس زمانے میں نیشا پور اور مدینے کا فاصلہ ہزاروں میل ہے، اب اس زمانے میں کسی کا نیشا پور سے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ پہنچنا آسان کام نہیں تھا، ٹائم لیور بھی تھا، پیسہ بھی چاہیے تھا، اور یہ بیچارے درویش سے آدمی تھے، آٹومیٹکلی نہ ان کے پاس تو پیسہ دولت تھا، نہ ان کے سواری تھی، تو پیدل، تو یہ راستے میں بس ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ راستے میں بیچارے غربت اور کیا کہوں بے مائگی کا شکار رہے، تو ایک جگہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو فقیر آ گیا، انہوں نے ان سے کچھ مانگنا شروع کر دیا، اچھا تمہیں کام کرو، سامنے غلاموں کی منڈی لگی ہوئی ہے، تم میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، اور میرا غلام اور مجھے بیچ دو، مجھے بیچ دو تو پیسے دے، بڑا خوش ہوا کہ یار بندہ چنگا کہ خود ہے نہیں تو کہتا مجھے بیچ دو اور قیمت تم لے جاؤ، اس نے بازو پکڑا اور کہا یار ہے میرا غلام کتنے کا لاؤ گے، اس کا تو سودا بہت اچھے خاصے پیسے لے کے چلتا بنا، اور جس نے ان کو خریدا وہ بندہ اچھا تھا، اب مذہب کا کوئی نہیں، کہ عیسائی تھا کہ یہودی تھا، کیونکہ اسلام تو بھی آیا ہی نہیں تھا نا، ان کو جب گھر لے کے گیا نا تو ان کے اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو اس سے اچھا لگا، تو اس نے کہا نہیں آپ میرا غلام نہیں ہے نا، عمر میں بھی بڑے تھے نا، جب پیغمبر کے پاس آئے ہیں تو 300 سال کے تھے، تو چلو 10-15 سال پہلے ہوں گے یہ لگے، تو اس نے کہا بزرگ ہیں، ہم میرا غلام نہیں ہے، ہم میرے دوست ہیں، آپ رہیں، خیر ان کے پاس کافی دیر رہتے رہے، اچھا پھر وہ ایک اور آدمی کے پاس اس نے ان کو پتہ نہیں بیچ دیا کہ بخش دیا، ویسا کام کیا، اس طرح بکتے بکاتے جناب والا یہ اب مدینے آ گئے، اور یہ جنگ خندق قریب ہے، جنگ خندق یہ 6
یعنی اب پیغمبر کو کتنے سال ہو گئے؟ 13 برس انہوں نے مکے میں گزارے اور 5 لگا لو 18 برس ہو گئے تھے پیغمبر کو اعلان رسالت کی ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو پوچھتے یہ ہاں وہ جس وہاں کی یہودی نے ان کو خریدا تو یہ اس یہودی کے بعد اس کا کوئی کام تھا تو پیغمبر تشریف لائے تو آٹومیٹکلی لوگ بچ جائے دل نو دل دی راہ ہوتی ہے کیونکہ وہ نیکی جو سجوں میں تھا ایک دم اس کی نگاہ پڑی اور ٹک کے رہ گئی. تو جب انہوں نے گفتگو فرمائی آپ کا لہجہ آپ اخلاق اور پھر اس کے بعد تو اب کیونکہ وہ جو وسیع تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ ایک تو انتہائی خلیل نہیں، ان کی گفتگو ایسی ہے کہ جی چاہتے کہ یہ باتیں ہی کرتے ہیں. دوسری وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے، صدقہ نہیں کو بانٹ دیتے. تیسری بات ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نعوت ہوتا ہے، ان نشانیوں کا پتہ. تو اب انہوں نے کہا جب ان کی اخلاق کا مظاہرہ ہوا تو کبھی ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے اور ظاہر نبی کی اور ایمان کی جو حیات ہے نا شکل و صورت اس میں بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے، وہاں بندوں کی طرح نہیں ہوتے. پہلی نظر میں انسان متاثر ہو جاتا ہے یعنی ان کی شخصیت سے، تو وہ پہلی نظر میں تو متاثر ہو گیا. تو اس نے کہا پیٹ کو پہلی نشانی، پھر ان کی گفتگو سنی اور یہ دوسری نشانی. اب جناب صدقہ اور ہدیہ کا مسئلہ تھا تو یہ جس کے غلام تھے پتہ نہیں اس کو کہا کہ کیا کیا کہ ان کو ہدیہ پیش کرو، وہ آپ نے تناول فرمایا. تو پھر اس نے کہا یہ صدقہ آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا، پھر تو ان کو بانٹ دو بلو ہو گئی. اب اس نے کہا کہ میں مہر نبوت کیسے دے، اس کے لباس کے حساب سے ہے نا. تو اب وہ اب یہ اندر اندر کہہ رہا پیغمبر کو بھی پتہ چل رہا ہوگا وہی آتی ہوگی یا ان کا بھی قیافہ شناسی ہم سے بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے بھی کوئی اظہار نہیں کیا لیکن یہ بات چیت کرتے پتہ نہیں کیا ہوا پیغمبر نہانے لگے کہ کیا انہوں نے اپنا قمیض مبارک اتاری تو اس نے فوراً جھانکا فوراً وہاں بوسہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ میری تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں آپ مجھے بیعت کریں. ان کا یہ ان کے ایمان لانے کی کیفیت. تو یہ میں بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی زمین کو خالی نہیں رکھتا. تو یہ جو دو نبیوں کے درمیان زمانہ ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی اپنا وسیع رکھتا ہے. بات میں یہ سنا رہا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا لیکن پیغمبر کے اعلان رسالت تک، ولادت نہیں اعلان رسالت تک وہ اوصیاء کا سلسلہ رہا جن کے آخری وسیع کے شاگرد جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تو یعنی تسلسل جاری رہتا ہے، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی تک ایمان اعتقاد یہ رہتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کو فترۃ من الرسول کہتے ہیں کہ دو نبیوں کے درمیان زمانہ. قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ دونوں نبیوں کے درمیان بے شک نبی تو نہیں ہوتا لیکن کوئی نہ کوئی اس کا وسیع ضرور ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ جو ہمارے پاس تو کوئی ہدایت کرنے آئے ہی نہیں. اب دیکھیں نا آپ ماشاء اللہ اب آپ زمانے کے لوگ ہیں جو بچے ہیں مثلا یہ غیبت کبریٰ ہے، امام ظاہر نہیں وہ پردے میں اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے. ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں کہ میں امام نہ، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو نیابت کا سلسلہ ہے یہ ولی فقیہ والا یہ قائم ہے. لیکن یہ بے شک اس طرح نہیں ہے کہ یہ نہ امام کو ملتے ہیں نہ امام ان کے پاس آتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دین ہے، تبلیغ ہے اور وہ رہنمائی ضرور ہے، راہبری موجود ہے. اس لیے خامنہ اس کو راہبر کہتے ہیں. راہبر کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ راہبر اصلی جو امام مہدی علیہ السلام ہے اصل میں راہبر وہ ہیں اس زمانے کے، لیکن وہ ایک مصلحت پروردگار عالم ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے یا کب تک ہے کہ ہم نہیں جانتے. تو اس وقت تک ایک اس کو کہتے ہیں ایک عبوری نظام وہ درمیانہ وہ موجود ہے کہ جس کو نیابت امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. اور یہ ولایت فقیہ ہے. لقمانی صاحب نے ماشاء اللہ اس کو بڑا منظم کر دیا ہے، قانونی بنا دیا ہے، اس کی طریقہ بنا دیا ہے تاکہ ہر شخص اٹھ کے نہ بیٹھ جائے اور ایک وقت میں چار چار نائب بن جائیں. ولی فقیہ ایک ٹائم میں ایک ہوگا اور چاہے وہ 4 ملکوں میں بھی ایک ہو چاہے ایک ہی میں ہو
اب اللہ تعالیٰ تم کو یہ شیعہ رات کو توفیق دے، اگر تمام دنیا کے شیعہ اس خمینی کی بات کو سمجھ لیں تو یہ راہبر صرف ایران کے راہبر نہیں ہیں، یہ عراقی شیعہ کے بھی ہیں، پاکستانی شیعوں کے بھی، آسٹریلین کے، حتیٰ کہ امریکی شیعوں کے بھی ہیں، اور وہ ان کے نیابت کا صرف جاری ہے۔ پاکستان میں ان کے نائب کون ہے؟ قاسم بھائی بتاؤ، راہبر کے پاکستان میں نائب کون ہے؟ حضرت ابوبکر؟ کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا۔ قبلہ سید ساجد علی نقوی مدد العالی وہ ان کے نائب ہیں پاکستان میں، ان کو نائب ولی فقید ہے۔ دوبارہ نام بتائیے گا۔ سید ساجد نقوی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ تحریک جعفریہ کے سربراہ ہیں، اور وہ راہبر کے ان کو کہتے ہیں نائب راہبر، ان کے نمائندہ ولی فقید، یہ ان کا لقب ہے۔ تو اسی طرح انڈیا میں ہے، اسی طرح عراق میں ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر ملک میں ان کے نمائندگان موجود ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ بہرحال میں روزے سے مستقبل کہ یہ نیابت میں جو فعالیت ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، یعنی جیسے راہبر امام مہدی کے نائب ہیں وہ کتنی فعالیت کر رہے ہیں۔ اب دیکھو پچھلے 6 مہینے سے یہ وائرس کا مصیبت ان پر پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کے دینی معاملات میں کوئی رد و بدل نہیں۔ یہ حرم کا بند ہونا، یہ کرنا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہیں، یعنی یہ نہیں کہ غافل ہیں۔ اب دیکھیں ماہ مبارک رمضان اب تقریباً جا ہی رہا ہے، ختم ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کے پورے وہ اب بے شک اجتماعات اس طرح نہیں ہیں، لیکن وہ روزے رکھ رہے ہیں، جناب والا دور قرآن ہو رہے ہیں، اور لیکچر آتے ہیں آن لائن، وہ لیکچر دیتے ہیں، سب کو سمجھاتے ہیں، جیسے ہم بھی کچھ تھوڑا بہت کر ہی رہے ہیں، جیسے جن میں سے یہ درس عارف حسین صاحب تو شہید ہو چکے ہیں، یہ ساجد نقوی سے پہلے وہ تھے، اور ان کے یہ وہ اس وقت تحریک جعفریہ کے سربراہ تھے، اور یہ اس وقت نائب تھے عارف کے، تو جب عارف سب شہید ہو گئے تو یہ اس جگہ پہ آ گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، میں بات اصل یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نائبین ہیں ان کی فعالیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ اب خدا نہ کرے اگر رابر معظم بھی معاذ اللہ اس طرح کی فعالیت نہ کریں تو یہ ولایت فقیہ ختم ہو جائے، یعنی وہ تو فعالیت سے ہوتا ہے نا بیٹا، یعنی آپ اگر کاروباری ہیں اور آپ کا کاروبار تو فعالیت سے چلتا ہے نا، یعنی آپ ہیں جیسے آپ کے میاں میں 24 گھنٹے محنت کرتا تھا، آپ بھی محنت کرتی ہیں، تو کچھ کرتے ہیں، آپ کا بیٹا بھی کرتا ہے، تب جا کے یہ آپ کی جو یہ چھوٹی سی دکان چلتی ہے، تو یہ ایک نظام چلانا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں تبلیغ انتہائی مشکل کام ہے، میں آپ کو بتاؤں، کسی کو اللہ کی راہ کی طرف لانا، پھر اس کو فعال بنانا، پھر اس کے بعد مالی ایک اخراجات کے بھی اسے لینا، پھر اس کو عبادت بتانا، اس کو روزے رکھنا، یہ آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ اور پھر اوپر سے جو وائرس نے جو بیڑا غرق کیا ہے، 6 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں ایران کو میں پھنسے ہوئے، جنوری سے پھنسے ہوئے، اور وہ دن بدن اب پتہ نہیں بہتر صورت حال ہے یا کیا، ویسے اب وہ زور تو ٹوٹ گیا ہے وہاں، لیکن ابھی ختم بالکل نہیں ہوا، اور اب دیکھو ساری دنیا میں بھی ہے۔ تو اس کے باوجود یہ علماء یہ جو کام کر رہے ہیں یہ باقی جان جوکھوں کا کام ہے، کہ آپ دیکھیں نا، ہم اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کو، میری کتنی بیٹی کو خدا جزائے خیر دے کہ اس میں بھی ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ چلو کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں۔ چلو اگر ہم 5 نمازیں نہیں جماعتیں پڑھتے بھئی 2 تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اور پھر اس طرح چلو بڑی بڑی اجتماعات تو نہیں، کوئی 4-5 میری بہنیں بیٹیاں آئی جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ کم از کم جاری رہنا چاہیے تاکہ بیٹا بھی بالکل ختم نہ ہو جائے، ختم ہو جائے تو ڈیتھ ہے، نام گم ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار دیکھا ملک کے ملک، کبھی ہم یوم 14 اگست منا رہے ہیں، کبھی 23 مارچ منا رہے ہیں، کبھی اقبال کی ولادت منا رہے ہیں، کبھی قائد اعظم کی وفات منا رہے ہیں، تاکہ یہ یاد رہے اور لوگ اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ کبھی اب ماہ مبارک آ گیا ہے، اب انشاءاللہ شب قدر آئیں گے، انشاءاللہ میری کتنی بیٹی کچھ نہ کچھ رونق لگائے گی تھوڑی بہت، چاہے اس مختصر 2 گھنٹے کے لیے کوئی کام کرتے، چلو خدا نماز ایک دن کی پڑھ لیں گے، کچھ دعا سنا دے گی، کوئی ایمان حسین کی زیارت پڑھ لیں گے، وغیرہ وغیرہ، کل عمل قرآن ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑا کہ یعنی یہ بالکل گم نہ ہو کہ بھی ہوا ہی نہیں کچھ، تو یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نبی سے دوسرے نبی تک، یعنی ایک نبی فوت ہوا دوسرے کے آنے تک اللہ یہ وصایت کو کام رکھتا ہے۔ ولما کو مطلب کو ابلیس، اب یہ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تصور کہ ابلیس تو موجود رہے،
جو کتنی اعلیٰ بات ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ابلیس تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے تو میں ہدایت کرنے والا کوئی نہ رکھوں. یہ تو کوئی بات ہے نا کہ میں اسکول میں کھیلوں والوں کو تو اسکول کھول دوں، ٹیچروں کو چھٹی دے دوں، یا ٹیچر ہوئے کوئی نہیں تو کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم کو نہ تو کوئی ابلیس یضل الناس، میں ابلیس کو کھلی چھٹی نہیں دے کوئی لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے. ولیس فی الارض حجتی، کہ میرا بندہ ہی کوئی نہ ہو، وہاں میرا نمائندہ ہی کوئی نہ ہو. وداعی الی ہادی سبیلی وعارف بامری، جو میری طرف ہدایت کرے اور میرے حکم کا عارف ہو. انی قضیت لکل قوم ہاد، یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے کہ ہر قوم کو میں نے برابر اور رہے گا. ایک فوت ہو جائے دوسرا آ جاتا ہے، کیونکہ ہم تو بشر ہیں نا، آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی دین کا قائم رہتا ہے. آداب السعداء یکون حجتا لی علی الاشقیاء، یہ دشمنوں کے اوپر یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اپنا نمائندہ رکھوں، ورنہ دشمن غالب آ جاتے ہیں. اب لیکن اب ماشاء اللہ ہم شیعہ ہیں اور امام مہدی یا مظلوم کربلا یا جناب امیر کی بات کرتے رہتے ہیں. اگر فرض کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فرض کیا ان کی شہادت آ رہی ہے، اب جلوس نکلے نہ نکلے یہ الگ بحث ہے، جس میں سیاسی بھی ہے، اس میں ہائجینک بھی ہے، ڈاکٹری کی بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، لیکن نام تو ہے نا. شور تو مچے گا، شور تو مچائیں گے، اور جو چلو تھوڑا دیر نکال بھی لیں گے وہ بھی اچھا ہے. بالکل گم تو نہیں نہ ہو جائے گا. جیسے 25 رجب امام موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نکال لیا رات کے 2 بجے، چاہے وہیں پھر پولیس آ گئی، چھاپا پڑا، جھگڑا سب، لیکن یہ زندہ رہا کہ نہیں 25 رجب کو نکلنا ہے. یہی حال 21 کو ہوگا کہ اگرچہ گورنمنٹ کہتے ہیں اجازت نہیں، ویسے دکانیں بھی کھل گئی ہیں، مسجدیں بھی کچھ لوگ، میں صبح آتا ہوں تو ہم کو تھوڑی سی جماعت کی میں نے آواز بھی سنی تھی، ہم تو بھی الحمدللہ پڑھ ہی رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ 21 کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میں ایک طرف میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ گم نہ ہو جائے. یعنی پھر دیکھو باجی ہم تو بڑے ہیں نا، میں تو نہیں بھولوں گا، لیکن یہ بھول جائیں گے. اگر یہ 2 سال اس طرح ہوا تو یہ تو خیر میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں. کہاں میں تو نہیں، کیونکہ میں تو مجھے تو 70 سال ہو گئے دیکھ رہا ہوں. تو یہ بات سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اگر میں نہ کروں تو اشقیاء غالب آ جائیں، میرے دشمن، ابلیس کو کھلی چھٹی مل جائے. اس لیے یہ دیکھو اب کہنا نہیں چاہیے کہ اتنی پیاری بات کی ہے کہ یہ تو ان کے دشمن کو دندناتے پھر ہوئے اور میں اپنے سجن کو نہ لاؤں. تو یہ خود اپنے آپ کو مارنے کے مترادف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس تو گمراہ کرتا پھرے تو میری طرف سے کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو. تو یہ اللہ صلی اللہ ہو چکا ہے. اللہ پروردگار ہمارے لوگوں کو خوب فرما، اور جو تیری عبادت کی راتیں آ رہی ہیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. پروردگار عالم کی سطح پر، ہماری ملک کی سطح پر پروردگار اس وائرس کو دور فرما، جس سے پروردگار خود بہتری ہوئی ہے. پروردگار خدا کا واسطہ ہے، تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے کہ اب کیجولٹیز نہ ہو، اب کوئی بیمار نہ ہو تاکہ دوبارہ لاک ڈاؤن جاری کر دیں. پروردگار مساجد میں رونق ہو، نماز جماعت ہو، یہ ہمارے برادران سنت تراویحیاں پڑھیں یا شبینے کا جو بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی رونق لگائیں. ہمارے شیعہ حضرات یہ شب قدر کو اعمال کریں تاکہ یہ کچھ تھوڑی سی رونق لگے. اور تقریباً آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے، آج 18واں روزہ ہے، باقی 10 ہیں یا 12 ہیں یا 11 ہیں، اللہ ہی جانے. پروردگار ہمیں اس میں توفیقات میں اضافہ فرما. اور پروردگار ہمارے ان دنوں میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں، ویسے تم نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، بہرحال ان پہ رحم فرما، پروردگار ان کی عاقبت کو خیر فرما. جو پہلے چلے گئے ان کو بخش دے، اور جو موجود ہیں ان کو زندگی دے سے سلام دے. کچھ ہمارے بیمار ہیں، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا کریں وہ صحت کامل ہو جائے. نوجوان بچہ ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے ہماری، ایک نوجوان میری رشتہ دار ہے، وہ اس کی بیوی ہے. اب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے صحت کامل ہو اور اپنے گھر میں اپنے بچوں میں ٹھیک ٹھاک ہو کے آ جائے. ویسے ہاسپٹل سے تو آ گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. اور جو اس ماہ مبارک میں فوت ہو گئے ہیں پروردگار درجات میں بلندی کرے، اور پر ان کے بچوں کو حوصلہ عطا فرمائے، ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے. پروردگار جو مقروض ہے ان کا قرض ادا فرما. پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو یہ فلائٹس نہ ہونے کی وجہ سے مختلف ملکوں میں ہمارے بچے ہمارے عزیز یا پھنسے ہوئے ہیں ان کو آزاد فرما. یہ عالمی سطح پہ یہ فلائٹس کو بھی شروع فرما دے. پروردگار یہ آنا جانا بھی کر دے، اسکول بھی کھول دے. کالج بھی ہمارے بچوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے، انہوں نے پاس تو کر دیا ہے لیکن یہ پاس ہونا ہمارے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ پڑھائی کے بغیر پاس ہونے کا مطلب ہے وہ نکمے رہے ہیں. بہرحال
پروردگارہ کے یہ اسکول بھی کھلیں، کالج بھی، تاکہ ہمارے بچے باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے امتحان دے کے پاس تاکہ ان کے اندر کوئی اہلیت پیدا ہو۔ پروردگار ہمارا انجام بخیر فرما، اور یہ اس ماہ بار کو ختم کرنے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرما، اور شب قدر جو امام نے جس نے مور لگانی ہے ہم سعداء میں شمار فرما۔ پروردگار اشقیاء کی صفت سے میں ان کی فہرست سے نکال کے سعداء کی فہرست میں شمار فرما، ہمارے والدین کے درجات میں بلندی فرما، ہمارے مرحومین کے پروردگار گناہوں کو معاف کر دے پروردگار، اور دن بدن بہتر ہمارے حالات کو قرار دے۔ ربنا تقبل آگے سے مطالعے بتائیں شب قدر کے۔ جی